بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا در یتیم، ایک کتاب جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی ہے، اور یہ ایک بہترین سیرت کی کتاب بھی ہے اور ایک بہترین ناول بھی ہے، کیونکہ اس کو ناول کے طرز پہ لکھا گیا۔ اس کو آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قسطوں کی طرح سے یہ چلے گا کہ پہلا قسط آج آپ لوگوں کی نظر کے سامنے۔ گزارش: ناولوں اور افسانوں کی بنیاد خود تراشیدہ خاکے ہوتے ہیں، جن میں انشاء پرداز کا تخیل رنگ بھرتا ہے۔ در یتیم بھی ناول کے انداز پر لکھا گیا ہے، لیکن اس ناول کا ہیرو وہ انسان کامل ہے جس سے بہتر انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہی ذات گرامی خلاصہ کائنات، فخر موجودات اور شرف انسانیت ہے۔ اس لیے در یتیم میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس زبان حق ترجمان سے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی مصداق ہے نہ ادا ہوا ہو اور اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہو۔ اس ناول کے واقعات تاریخی اساس اور روایتی شہادتیں رکھتے ہیں۔ درایت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ہم احبابوں اور آپ گینوں کی اس منزل سے بڑی احتیاط کے ساتھ گزرے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض کیفیات اور تفصیلیں زبان حال سے بیان ہوئی ہیں، جن میں ناول نگار کی تخیل بھی شامل ہو گئی ہے۔ مثلاً روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ جب میرے 10 بیٹے پیدا ہو جائیں گے تو ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ اس منت کے پورا کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو عبداللہ کے نانہال والوں نے مزاحمت کی۔ اس سلسلے میں جو مکالمہ درج ہے اور واقعے کی جو تفصیل پیش کی گئی ہے وہ تخیلی ہے، یعنی اس تاریخی شہادت کو میں نے افسانوی طرز پر پھیلا دیا ہے کہ اس سلسلے میں یہ واقعات نفسیاتی طور پر پیش آنے چاہیے، بلکہ پیش آئے ہوں گے اور اس انداز کی بات چیت ہوئی ہوگی۔ دودھ پلانے والیوں کا مکالمہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اور ان کے سفر کے واقعات بھی زبان حال سے ادا ہوئے ہیں۔ اس زبان حال کی بنیاد تاریخی روایتیں ہیں، مگر تفصیل میرے تخیل نے پیدا کیا۔ اس انداز کی تفصیلات سے گریز کرتا تو پھر یہ ناول خالص تاریخی کتاب بن کر رہ جاتا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا حصہ سب سے زیادہ مستند اور معتبر ہے۔ اخبار و اسیر کی کتابیں اس کا ماخذ ہے۔ اس احتیاط کے باوجود مجھ سے بھول چوک ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، لیکن اللہ دل کا حال جانتا ہے کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا ہے افسانہ اور ناول کا طرز قائم رکھتے ہوئے بھی میں نے احتیاط برتی ہے۔ میرے بہت سے ناول اور افسانوں کے مجموعے چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن یہ ناول در یتیم میرے لیے ذخیرہ عقبہ اور توشہ آخرت ہے۔ نہ جانے کتنی بار خود ہی لکھتے لکھتے بے اختیار رو دیا ہوں۔ یہی آنسو میری زندگی کا سرمایہ اور میری خوشیوں کا گراں قدر متاع ہے۔ ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی کی صبح، ستاروں کے بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ یہ صبح کاذب، دھندلکا اور اجالا ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ سورج مشرق کے دریچے سے جھانکنے ہی والا تھا۔ ماں انجم رات کے مسافر رخت سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بساط شب الٹنے والی تھی، اس کے مہر آپ ہی آپ کپ کپا رہے تھے۔ صبح کے نرم و خنک جھونکے بڑے جسم فریب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس خواب نوشین سے بیدار ہونا چاہتے ہیں۔ بستر کی شکنیں سونے والوں کا دامن تھام کر کہتی ہے کہ ایکائیکی بے وفائی نہ کرو، ابھی دن کہاں نکلا ہے۔ دھوپ اچھی طرح پھیل جائے تو یہاں سے اٹھ کر جانا۔ خوب لطف کے ساتھ کروٹیں بدلو، انگڑائیاں لو، ہتھیلیوں سے خواب آلودہ آنکھیں ملنے کے بعد بھی لیٹے رہو۔ ایسی جلدی کیا ہے؟ کلیوں کو تو چٹک جانے دو۔ شبنم نے ابھی نیم بازی
بعض غنچوں کے منہ بھی پورے طور پر نہیں دھلائے، نیند کا مزہ جاگنے پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس لطف کو دیکھو، ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ آنکھ کھلتے ہی بستر سے فوراً اٹھ جانے والے خواب کی لذت آخر سے محروم رہتے۔ یہ مکہ کی صبح کاذب تھی۔ لوگ ٹھنڈی ہواؤں کی گود میں سو رہے تھے۔ سکوت شب پوری طرح ٹوٹا نہ تھا۔ کسی راستہ سے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی، مدھم اور بے ترتیب آواز، جیسے کوئی نو مشق پجاری مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو۔ اہل مکہ کے گھروں پر نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالم میں بنو ہاشم کے عریض و طویل مکان کے دروازے کے پاس ایک باوقار شخص سیاہ کمبل پر دیوار سے کمر لگائے بیٹھا تھا۔ وہ گہرے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں جلد جلد ابھرتی اور پھر پھیل جاتی۔ فکر و احساس کے بار نے اس کے پیٹوں کو بوجھل بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چمک پیدا ہوتی اور کبھی اندھیرا۔ خیالات شاخ در شاخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ یک بارگی کھڑا ہوا اور صحن میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ خوب دھوپ پھیل چکی تھی۔ ابو قبیس کی چوٹیوں پر سورج کی شعاعوں نے سنہری شعر لکھ دیے تھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے، بکریاں ممیا رہی تھی اور اونٹ بلبلا رہے تھے، مگر یہ شخص اپنے خیالات میں مستغرق تھا۔ غور و فکر کی شدت نے صبح کے ہنگامے سے اسے بے خبر بنا دیا تھا۔ گھر کے لوگ اس کی طرف حیرت و تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں بنو امیہ سے کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ امیہ اور ہاشم کے جانشینوں کی تلواروں کو نیام سے تو باہر آنا نہ پڑے گا۔ شام سے جن اونٹوں پر اعصاب تجارت آ رہا تھا، کہیں وہ تو نہیں لوٹ لیے گئے؟ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شاید اس کے انتظام کے لیے سوچ بچار ہو رہا ہے۔ عبد المطلب کو اتنی فکر مند تو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج یہ دارالندوہ بھی نہیں گئے۔ قریش کے سردار ان کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائی کر رہے تھے۔ عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پوچھا، کئی مرتبہ ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا، پھر اپنا نیچے کرتا کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، کعبہ کی دیواروں کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلوں کو سن کر سب کے چہرے یکبارگی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو نہیں پانی ہے۔ مکان کے صحن میں اونٹوں کے کجاووں کے پاس دیوار میں بہت بڑا طاق تھا، جس میں مٹی کے پیالے، رسیاں، ستو کے خالی تھیلے، آہنی خود، ٹوٹی ہوئی زرہ کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے تھے۔ عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار دیکھنے لگے۔ دھار تیز تھی، مگر عبد المطلب نے احتیاطاً زرہ کو لوہے پر اسے رگڑنا شروع کیا۔ آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرب الہی کے لیے قربان کروں گا، آج اس منت کو پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ چھری کی دھار تیز تر کی جا رہی ہے۔ عبداللہ کے بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہیں، ان کے عزم کا بدل جانا بہت دشوار ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی جناب میں حاضر ہو گئے، اور ان کے آنے کی تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیھال والے بھی نواسہ کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر وہاں چلے آئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے، سب کی نگاہیں انہی پر تھیں، ترس کھانے والی نگاہیں، ملتجی نظریں کہ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاووں پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہو؟ ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے؟ میری منت سب کو معلوم ہے۔ رات میں نے قرعہ اندازی کی تھی، پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ قرعے ڈالے تھے، عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہے وہ اپنی آنکھوں پر قمیص کے دامن ڈال لیں۔ جو ذبح ہونے والے کی چیخیں سننے کی تاب نہیں لا سکتے وہ اپنی کانوں میں روئی ٹھونس لیں۔ لوگوں کو میرے بچے سے ہمدردی ہے، مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں ہے۔ عدنان کے اولاد، ہائے اتنی کم ہمت ہو گئی۔ کاش ابو قبیس کا سینہ شق ہو جاتا
اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے۔ عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے۔ اپنے عزم کا ثبات دکھانے کے لیے عبداللہ کے نانہال کے لوگ سب سے بڑھ کر عبد المطلب کے درمیان آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام ہونے نہیں دیں گے، پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیر دو پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب اپنی ضد پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی، میں اس وزن کو عزیز و رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہ ہونے دوں گا۔ مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے 10 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا جاتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا، پھر منت پورا کرنے ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی۔ دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب سے دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمادہ تھے۔ یا سید القریش، ایک بات کہوں مانو گے؟ ایک بوڑھے نے اپنی کمر سے رسی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، تمہیں جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ عبد المطلب نے جواب دیا۔ بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں؟ بوڑھے نے دریافت کیا۔ میں کیا، سارا مکہ اسے جانتا ہے۔ کہانت میں آج اس کا جواب نہیں ہے۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال نکلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبد المطلب چھری کی نوک دیوار میں چبھوتے ہوئے بولے، اتنا ہی نہیں، غسان اور سیمانہ کے بادشاہ اس کاہنہ کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ چلو اس کے پاس چل کر اس قضیہ کو پیش کرتے ہیں، وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے۔ اسے کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف، اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبد المطلب نے کرتا کا اٹھایا ہوا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، گویا وہ کاہنہ کے پاس چلنے کو تیار ہیں اور یہ بات انہیں منظور ہے۔ اس چھری کو تو گھر میں رکھتے چلو، ایک رشتہ دار نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کاہنہ کے فیصلہ تک یہ چھری عبد المطلب کے ہاتھ سے جدا نہ ہو سکے گی، مجھے ہر بات کے لیے مجبور نہ کرو۔ عبد المطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ بنو ہاشم کے چند لوگ عبد المطلب کو لے کر کاہنہ کے پاس پہنچے۔ کاہنہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، چہرہ گرد آلود، نیم برہنہ جسم، گلے میں اونٹ کے ہڈیوں کی بدقوار مالا، ہاتھوں پیروں اور بازوؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے، انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا چہرہ، لال پیلی آنکھیں، تنی ہوئی بھویں، شکن آلود ماتھا، نیلے ہونٹ، چوڑا جبڑا۔ عورت کاہے کی تھی، اچھی خاصی دیونی تھی۔ اس بدھیتی نے کاہنہ کا لوگوں کو عقیدت مند بنا دیا تھا۔ لات و عزا کے پرستاروں کا خیال تھا کہ غیب کی باتیں عام چہرے مہرے کے آدمی نہیں بتا سکتے، اس کے لیے تو سب سے الگ چہرے اور جد و وعدہ قطع ہونا چاہیے۔ سب لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنہ کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے جس پر زیتون کا تیل ملا تھا زمین پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ عبد المطلب چھری کو زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھے، کوئی نیم قد جھکا اور اکڑو بیٹھ گئے۔ کاہنہ کے روبرو معاملہ پیش ہوا، وہ غور سے سنتی رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے جیسے اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس کا دماغ آسمان کی سیر کر رہا ہے اور غیب کے نوشتے اس کے چشم بصیرت کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے، اور ایک ہاشمی کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ عبد المطلب بیچ میں بول پڑے۔ آپ کاہنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ان کے کہنے میں نہ آئے، جو کچھ آپ کا دل اور ضمیر، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا علم کہے، اس کو جوں کا توں ظاہر کر دیں۔ اس پر کاہنہ نے قہقہا لگایا۔ بڑے بڑے دانتوں کی پیلاہٹ نے اس تلطف آمیز قہقہا کو ڈراؤنا بنا دیا۔ وہ اپنے خاص انداز میں بولی، منت دوسری بھی پوری ہو سکتی ہے، عبداللہ کے نام کے ساتھ اونٹوں کا بھی خورا ڈالو، یہاں تک کہ عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے، تب اونٹ قربان کر دو، منت پوری ہو جائے گی۔ سب لوگ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور قرآن اندازی شروع ہوئی۔ قرآن کا آغاز 10 اونٹوں سے ہوا۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا، گھر والوں کے چہرے فق ہو جاتے۔ 100 اونٹوں پر جا کر عبداللہ کی جگہ اونٹوں کے نام کا قرآن نکلا اور عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ عبداللہ آج چھری تلے سے نکلے تھے، انہیں دوبارہ زندگی ملی تھی۔ جتنی خوشی ہوتی تھوڑی تھی۔ کنواری لڑکیاں خوشی کے گیت گانے لگیں۔
بچے چھوٹے چھوٹے نیزے اور کمانے لے کر کھیلنے لگے۔ عبد المطلب کا گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ ہر طرف چولہے، دیگچیاں، پیالے، روٹیاں اور شوربہ کے قدح دکھائی دیتے تھے۔ قریش اس نامور سردار قصی کی اولاد تھے جس نے اب تک سینکڑوں سال پہلے قریش کو جمع کر کے تقریر کی تھی کہ سینکڑوں ہزار میل سے لوگ چل کر حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہمارا فرض ہے۔ قصی کی تقریر نے سب کے دل پر اثر کیا۔ قریش سال کے سال ایک رقم جمع کر دیتے جس سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ پانی کے لیے چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنا دیے گئے تھے۔ عبد المطلب اپنے دادا قصی کے صحیح جانشین تھے۔ وہی وقار، وہی سیر چشمی، وہی مہمان نوازی، ان کے یہاں جو کچھ ہوتا کم تھا۔ عبداللہ ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے۔ قربانی کی منت دوسری صورت میں پوری ہوئی۔ اب سے کئی ہزار سال پہلے اسی مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذبح عظیم کا محتم بشان واقعہ پیش آیا تھا۔ تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز میں پھر اپنے کو دہرا دیا تھا۔ وہی نسل، وہی گھرانہ، وہی شہر، ان اسرار پر ابھی قدرت نے نورانی حجاب ڈال رکھا تھا جس کے ظہور کے لیے ماہ و آفتاب کی نگاہیں منتظر تھی۔ تو سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ قربانی کی صبح، جو اس کتاب در یتیم کا پہلا باب ہے، اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دوسرا باب جس کا نام پاک باز عبداللہ ہے اس کی شروعات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی سلمان الفارسی کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ